چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں روڈ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں وہ اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، تاک رات تھی، بہت نیک آدمی تھے، اور خاص طور پر ان کے متعلق جو معلومات ان کی وفات کے بعد ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، انہیں جان کر، انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے گویا کہ وہ اس دنیا کے آدمی ہی نہیں تھے۔ یوں لگتا ہے جیسے قرون اولیٰ یعنی صحابہ کے دور کا کوئی شخص ہمارے اندر موجود تھا، اور عجیب و غریب طریقے سے وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اندازہ کیجئے کہ وفاقی وزیر ہیں، وفاقی وزیروں کا کر و فر آپ نے دیکھا ہے، ان کی شان و شوکت آپ نے دیکھی ہے، ان کے الاؤنسز آپ نے دیکھے ہیں، باقاعدہ الیکشن لڑ کے حلقہ 51 سے وہ آئے تھے، لیکن اس کے باوجود اتنا سادہ آدمی۔ وہ برملا اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ کوئی میڈیا والا میرے گھر میں جائے، گاؤں میں کچا گھر، اندازہ کیجئے ایک وزیر کا اس دور میں بھی بالکل کچا گھر ہے۔ وہ کہتے تھے ایک بھی دیوار میرے گھر کی پکی نہیں ہے، اور بالکل ایسے ہی جب وہاں سے جنازہ اٹھا، ایک جمع غفیر عقیدت اور محبت میں وہاں پہنچا، بڑی بڑی گاڑیاں پہنچی، بڑے بڑے وزیر پہنچے، لیکن جا کے دیکھ کے ان کی آنکھیں یقیناً بھیگ گئی ہوں گی اس مرد کلندر کو دیکھ کے، اس درویش آدمی کو دیکھ کے، جو چاہتا تو سونا بنا دیتا، جو چاہتا تو پکے گھر کھڑے کر لیتا، جو چاہتا تو گاڑیوں کی لائنیں لگا لیتا، لیکن وہ ایک مولوی تھا، ایک درویش آدمی تھا۔ اکوڑا کھٹک سے اس نے پڑھا، اس نے دین کی تعلیم حاصل کی، اور پھر وہ دین اس کی زندگی میں رچ بس گیا۔ آج بھی جب کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ مدرسے میں باقاعدہ آج بھی پڑھاتے تھے۔ خود ان کی زبان سے ہم نے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ پشاور میں میرا کوئی گھر نہیں، آج بھی میں مسجد کے گھر میں رہتا ہوں، خدا کی قسم میرے گھر میں آپ چلے جا سکتے ہیں، کوئی ایک اینٹ پکی نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، میڈیا پر وہ لوگ دکھاتے ہیں۔ میں ابھی پشاور میں ایک مسجد کے گھر میں رہتا ہوں، وہاں مسجد میں امام ہوں۔ ناظرین اندازہ کیجئے کہ یہ جو وزارت ہے، اس میں اگر وہ پیدا کرنا چاہتے تو بہت پیدا کاری ہو سکتی تھی۔ خود ان کا بیان ریکارڈ پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں وفاقی وزیر بن گیا، وزارت مذہبی امور مل گئی، اور بین المذاہب ہم آہنگی کا قلمدان انہیں مل گیا، یہ سارا کچھ ان کے قلمدان کے نیچے آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ جب حج کا معاملہ آیا تو مجھے فی حاجی جو کمیشن کی پیشکش کی گئی وہ 1500 ریال تھے۔ وہ حیرت سے دوسروں کو بتاتے ہیں کہ شاید تمہیں اندازہ نہ ہو کہ 1500 ریال کتنے بنتے ہیں، یعنی ایک حاجی کا کمیشن انہیں 1.5 لاکھ کے قریب مل رہا تھا۔ وہاں سے پھر آپ پر آنا شروع ہو گئے، ایسے ہوٹلوں والے میرے ساتھ ملے ہیں، کیٹرنگ کمپنیوں والے ہمارے ساتھ ملے ہیں، جو عام طور پر وہ کمیشن دیتے ہیں، ایک حاجی میں کم از کم 1500 ریال کمیشن ہوتا ہے۔ وہ چاہتے تو اپنی زندگی کو بدل لیتے، لیکن انہوں نے اس زندگی کی آسائشوں پر، اس کے کر و فر پر، اس کی شان و شوکت پر آخرت کے گھر کو ترجیح دی۔ حاجیوں کے لیے انہوں نے جو محنت اور کوشش کی، سعودی عرب سے جو جا کے ڈائلاگ کیا، وہاں جا کے جس طرح سے ہوٹل وزٹ کیے، اور جن اعلیٰ ترین ہوٹلوں میں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حاجیوں کو ان ہوٹلوں میں ٹھہرایا جہاں جا کے وزیر اعظم ٹھہرا کرتے تھے، ہلٹن ہوٹل وغیرہ مدینہ منورہ میں۔ حج کے ایک معروف ایکسپرٹ شفیق کاشف صاحب نے مجھے بتایا کہ جس قدر انہوں نے محنت کی ہے، اور خاص طور پر جس طرح گراس روٹ لیول سے اٹھ کے جا کے جس طرح لوگوں کے مسائل کو سمجھ سکتے تھے، وہ ایلیٹ کلاس کا کوئی اگر حج کا وزیر بنتا ہے تو وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ وزیر اعظم بھی مدینہ منورہ میں جاتا ہے، وہاں ٹھہرتا ہے، وہاں کہاں ٹھہرتا ہے؟ ہلٹن یا مونفک میں ٹھہرتا ہے۔ میں نے اپنے حاجیوں کو مونفک اور ہلٹن میں ٹھہرا دیے، اور 600 اور 700 ریال پہ۔ ایک بہت خوبصورت معمول تھا کہ ڈیوٹی ٹائمنگ کے بعد جو ان سرکاری کام ہوتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ خود کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، خود سرکاری کام کرتے رہتے تھے، لیکن جتنے بھی ان کے ساتھ منسلک لوگ تھے، مثلاً پی اے تھا، ڈرائیور تھا، سیکورٹی گارڈ تھا، تو جب ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی تو وہ کہتے کہ یار تمہارا کیا قصور ہے، میں تو چلو کام کر رہا ہوں، تم چھٹی کر لو۔ تو یہی معاملہ بنا کہ جب وہ گئے ہیں، اکیلے تھے، خود گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، گاڑی بھی بہت ماٹھی قسم کی گاڑی تھی، وزیروں کی گاڑیاں کہاں ایسی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ایکسیڈنٹ ہوا تو بالکل ٹین کے ڈبے کی طرح پچک کے رہ گئی ہے، تو اکیلے ہی ڈرائیو کر رہے تھے۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ جب ہم انہیں اٹھا کے پولی کلینک ہاسپٹل لے کے گئے تو ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی وزیر ہو سکتا ہے، ہم تو اس کو بالکل عام آدمی سمجھے تھے۔ اپنے سابقہ پی اے حاجی قدرت اللہ سے ملنے گئے، اب سابقہ پی اے سے کون ملنے جاتا ہے، لوگ وزیروں کو ملنے جاتے ہیں، لیکن اس کی سادگی، اس کی درویشی، اس کی صاف دلی، اس کی محبت، اس کی الفت، اس کی انسانیت، احترام انسانیت دیکھیے کہ اس سے ملنے گئے۔
नाजरीन, जब उन्होंने कहा कि आप तरावी हमारे साथ ही अदा कर लें तो कहने लगे कि नहीं, फैमिली मेरी अकेली है और वो गांव से आ गई है, उनके पास और कोई शख्स नहीं है, तो घर में पानी नहीं है, ना कोई फिल्टर है, तो मैंने खुद जाके फिल्टर से फैमिली के लिए पानी भरना है। ऐसा सादा आदमी आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल पे वो सवार हो जाते थे, कहीं रास्ते में बैठ जाते थे, मीटिंग अपने कच्चे मकान में करते थे और रास्तों में बैठ के अहम तरीन फाइलों पर वो दस्तखत कर रहे होते थे। नाज़रीन इकराम, अंदाजा कीजिए कि ये वो शख्स है जिसके दिल में दीन समाया हुआ है, नबी की सीरत समाई हुई है, चुनांचे वो सियासत भी कर रहा है, वो MNA भी है, वो वफाकी वजीर भी है, वो मस्जिद में जुम्मा भी पढ़ाता है, वो मस्जिद में नमाज भी पढ़ाता है, वो मस्जिद में जाके मदरसे में जाके बच्चों को कुरान और हदीस भी पढ़ाता है और मामूली तनख्वाह ले रहा है। जब उसको वजीर बनाया गया तो उसके एक जानने वाले बताते हैं कि उसने कहा, यार ये वजीर तो मैं बन गया हूं और मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी दयानतदारी से इस वजारत को निभाऊंगा और मैं रोता भी हूं कि अल्लाह ताला मुझसे सही काम ले, कहीं मैं गलत काम ना करूं। लेकिन अब जो मैं सोच में पड़ गया हूं कि पहले 8-10 हजार तनख्वाह होती थी, उससे मेरा ठीक ठाक गुजारा हो जाता था, अब यहां कोई 1.5 लाख के करीब तनख्वाह है, इसका मैं क्या करूंगा। लेकिन जाहिर है जब आप वजीर बनते हैं तो फिर आपका सफर, आपकी ट्रैवलिंग, आपके मामला, तो वो खर्च तो होने ही होते हैं, तो वो खर्च होते रहे। नाज़रीन इकराम, पिछले दिनों आपको मालूम है कि मुल्क में मुआशी एतबार से बहरान आ गया तो वजीर आजम ने ऐलान कर दिया कि हमारी काबीना तनख्वाहें नहीं लेगी। आपको हैरत होगी कि ये वाहिद वजीर थे जो उठ के वजीर आजम साहब के पास गए, जाके कहने लगे कि जनाब मेरा तो गुजारा ही मेरी तनख्वाह पर है, इसके अलावा मेरा कोई और जरिया आमदन नहीं है, मैं जी नहीं सकता, मेरा गुजारा नहीं हो सकता, तो नाराज ना होना, मैं अपनी तनख्वाह नहीं छोड़ सकता। तो ऐसे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के हीरे भी इस मुल्क के पाकिस्तान में मौजूद थे। आज हमें अंदाजा होता है वजीर आजम, मेरा जो गुजारा जो है उस तनख्वाह के बगैर नहीं होगा, मैं ये हिस्सा नहीं डाल सकूंगा। अंदाजा कीजिए जनाब स्पीकर, कितना अजीम शख्स था वो। उन्होंने ये कहा मुझे, बाद में भी मुझे मिले तो कहा वजीर आजम आपने बुरा तो नहीं बनाया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आपने सच्ची बात आपने काबीना में की, आपके कानों में भी बात पहुंची होगी कि कमाल कर दिया, बेहतरीन इंतजाम थे वहां पर। इसका सारा सेहरा मुफ्ती शकूर को जाता है। इस शख्स ने हमें बता दिया कि जिंदगी इस पाकीज़गी से भी बसर हो सकती है, इतनी शानदार वजारतें इस सादगी से भी गुजारी जा सकती हैं, इस तरह भी ड्यूटियां निभाई जा सकती हैं। फिर इसने यह भी बता दिया कि यह नहीं कि एक मौलवी है और वो इस तरह की ब्यूरोक्रेसी को नहीं समझता और बहुत बैन अल-अक़वामी उमूर को नहीं समझता। ये वो आदमी था जिसने बहरान में गिरी हुई वजारत हज को लिया और इतने शानदार तरीके से इस मामले को निपटाया। सऊदीया में जाके बातें की और होटलों में जाके बातें की और लोगों को पैसे वापस किए। मेरी शफीक काशिफ साहब से बात हुई, चूंकि वो इनसे राब्ते में भी थे, उन्होंने बताया कि इस साल भी बहुत शानदार इंतजाम हुए हैं और इस साल भी पैसे वापस होने हैं। नाज़रीन इकराम, क्या शानदार जिंदगी है। काश हमारे दीगर सियासतदानों को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारे कारकुरदाजान को अंदाजा हो कि इस तरह भी जिंदगी जी जा सकती है। शायर का शेर याद आता है कि दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि इसमें पैमंद तो होते हैं, धब्बे नहीं होते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तरह के हुक्मरान नसीब फरमाए जो खिलाफत रास्ता की याद ताज़ा कर दें, जो हमारे प्यारे हुक्मरानों की याद ताज़ा कर दें। इजाजत दीजिए।